محمد کے غدار کو کاٹ دیتا۔ بے شک حق ہے، جو ہے اپنی سسرالوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں۔ تو سسرال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ملنے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ابو بکر کہہ رہے بیٹے رب کعبہ کی قسم اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی بیٹے پہ رحم نہ کرتا، محمد کے غدار کو کاٹ دیتا۔ بے شک حق ہے، جو ہے اپنی سسرالوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے دوستوں سے نہیں بگاڑنا چاہتے۔ سن حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہیں علیہ السلام۔ حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہیں، توجہ کرنا، سارا مجمع ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ایک نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں ایک نبی یوسع بن نون ہے علیہ السلام۔ ان کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، اے یوسع، اللہ تمہاری امت کے 70,000 لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ زور سے بول دیں ذرا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ 70,000 کون ہیں؟ کہا یہ عیار ہیں، مکار ہیں، عیاش ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ عیاش ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ دنیا کے بدترین انسان ہیں جن 70,000 کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا ان کا حق ہے یہ۔ پھر کہا دوسرا جملہ سن، فرشتہ بولا 40,000 تمہارے نیک لوگوں کو جو اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ 40,000 وہ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ 40,000 وہ ہیں جن کا زندگی اللہ اللہ میں گزری۔ 40,000 وہ ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا۔ 40,000 وہ ہیں جو اللہ کے لیے سوتے ہیں، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے چلتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے پیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ 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 میں گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا ارے گناہگاروں کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان نیکوں کو کیوں اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کا قہر ان پہ اس لیے نازل ہے، اللہ نے فرمایا یہ 40,000 جو نیک ہیں یہ بروں کو برائی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ اس لیے ان کا طبقہ پلٹ کروں گا۔ یہ جو 40,000 مجھے اللہ اللہ کہتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان 70,000 کو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، اگر تم سے پوچھ لیا کہ تیری سسرال میں ڈیجا بجا تھا، تیری خالہ تیری پھپھی تیرے خاندان میں ڈیجا بجا تھا، ابھی جھگڑا ہو جائے اس گاؤں میں نا ایک آدمی سے 75 لٹھا رہے ہیں، ارے بھئی یہ 75 کو نے کہا خاندانی مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، اپنے خاندانی کو جھکنے نہیں دیں گے، تیرے خاندانی پہ اتنا ناز ہے کہ مرنے مارنے تیار ہے، تو خاندانی تیرے کہنے سے ڈیجا کیوں نہیں روک رہا؟ جی کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو 75 لٹھا گئے تھے کہ میاں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب 75 لٹ مرنے کے لیے تیار ہے، خون دینے خون لینے تیار ہے، تو کیا تیرے کہنے سے ڈیجا نہیں روک سکتے؟ روکیں گے، مگر تو نے روکنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن، آگے بڑھ، زمانے کی خوشی نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو تو تو نیک ہے مگر اپنے کو تو نیک نہ بنا سکا، اللہ اس گناہگار کی وجہ سے تجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ جو ہے آپ لوگوں کی کوشش کرو، آپ صرف ہمیں موضوع دے دیتے ہو، حضرت ڈانس کے خلاف بولنا، حضرت ڈی جے کے خلاف بولنا، حضرت کب تک بولے، حضرت کے گردے کالے ہو گئے بولتے بولتے، لیکن حضرت کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، ایک مولوی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، توجہ کرنا، میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ چند لوگوں نے، مگر جب ان چند میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی، حضرت خالد ابن ولید، حضرت امیر حمزہ آ گئے، جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کس کی طاقت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو ترچھی آنکھ دکھائے۔ عمر نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اگر کلمہ پڑھنے والوں کی طرح کسی نے آنکھ اٹھائی تو عمر آنکھ نکال لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں جب تک کی ذمہ داری، جب تک عمر نے اعلان نہ کیا، امیر حمزہ نے اعلان نہ کیا، جب تک
پٹتے رہے یہ پٹتے رہے. اسلام بڑی دھیرے دھیرے بڑا چھپ چھپ کے بڑا گھاٹیوں میں بڑا جھاڑیوں میں رہا. کبھی حبشہ چلا گیا اسلام کا ماننے والا, کبھی ہجرت کر گیا. لیکن جب عمر اٹھا, امیر حمزہ اٹھا, جس کی طاقت سینے پہ بیٹھ کے خون پی جاؤں گا, محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کو کسی نے آگ دکھائی تو آگ نکالوں گا. تو اسلام پھر ہزاروں میں نہیں تھا, پھر لاکھوں میں اسلام تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں, اور اگر کسی کو مجھ سے اس بات پر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں کہوں گا میرے نبی 13 سال تک اعلان نبوت کے ساتھ مکہ میں رہے, کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا, اور پھر 10 سال کی زندگی میں کتنا کلمہ پڑھا. 13 سال کی زندگی میں ہزاروں تھے, اور مدینے کی 10 سال کی زندگی میں لاکھوں تھے. ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ. ہائے ہائے, ہم کیا تبلیغ کریں گے, نبی سے بڑھ کے تبلیغ نہیں کر سکتے ہم تو ان کے غلاموں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں. مگر سپورٹ جب مدینے والے کے ساتھ نبی کے غلاموں کی ہوئی, عمر آئے, امیر حمزہ آئے, تو اسلام بڑی تیزی سے بڑھنے لگا. اور پھر کہاں تک اسلام پھیلا, کہاں تک پہنچا, وہ میرا ٹاپک ہی نہیں. کبھی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر انشاءاللہ. آج تو جو ٹاپک ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کان کھول کر کے سنے, اور میرے بھائی کان کھول کر کے سنے. آج اگر تقوی آپ کے اندر ہے تو تقوی والا انسان کو حرام کام برا لگے گا. اگر کہیں پر حرام کام ہو رہا ہے, کوئی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے, اور مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے کان کھول کے سنتے رہے. کام چھوٹے تو چھوڑ دینا, تیری دکان بند ہو تو بند کر دینا, تیرا بزنس تھوڑی دیر کے لیے تھمے تو اس کو تھمنے دینا, لیکن اپنے بھائی کو حرام سے روک لینا یہ بہت بڑی تیری عبادت ہے, یہ تیرا بہت بڑا کام ہے. اگر اپنے بھائی کو تم نے حرام سے روک دیا, یہ تو جنت ملے گی اسے, اس کے صدقے میں روکنے والے کو بھی جنت ملے گی. بے شک سبحان اللہ. بڑی بات ہے. مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب میں شروع ہوا ہوں, اور اب سنیے, آپ سنیے. آج دیکھیے میرے بھائی, آج ہمیں پتہ نہیں, اس لیے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں, ہمارے اوپر کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں. یار ہم دیکھ رہے کہ ہمارے بچے موبائلوں پہ سٹا کھیل رہے, کوئی ڈریم 11 کھیل رہا, کوئی کھیل کھیل رہا, کوئی کھیل کھیل رہا. ماں باپ سمجھانے والے نے اس کو جائز سمجھ لیا. اے میرے بھائی کان کھول کے سن لے, اگر 1 لاکھ روپے تیرے جائز کے حلال کے ہیں, 100 روپے کا نوٹ اس جائز میں تو نے حرام کا ڈال دیا, تو ساری اپنی کمائی کو تو بیکار کر لیتا. یار لات مارتے ہیں اسے ڈریم 11 پہ, لات مارتے ہیں اسے سٹے پہ, لات مارتے ہیں ایسی کمائی پہ جو حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں آئے, ہماری نسلوں تک اس کا خون جائے, اور وہ نسلیں ہماری غدار بن کے پیدا ہو, وہ نسلیں ہم مر کے قبر میں چلی جائیں, وہ نسلیں جب حرام کا لقمہ کھائے تو پروان چڑھیں گی, تو ہم تو قبر میں ہوں گے, وہ شرابیں پی رہی ہوں گی, کوئی ڈانس کر رہا ہوگا, کوئی چوری کر رہا ہوگا, کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہوگا, کوئی حرام کام کر رہا ہوگا. میرے بھائی کان کھول کے سن, اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلا کے جا, تو تو مر کے قبر میں چلا جائے گا. مگر کوئی تیری اولاد میں سے قرآن پڑھ رہا ہوگا, کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا, کوئی زکات دے رہا ہوگا, کوئی حج کر رہا ہوگا, اور کوئی مدینے والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوگا میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, یہ تقریر میری دونوں کے لیے ہے, میری ماں بہن میرے بھائیوں کے لیے. اور میری بہنوں, تمہارا بیٹا اگر حرام کا لقمہ لاتا, لات مار دو اس حرام کے لقمے پہ, اور اپنے بیٹے سے کہہ دو تیری ماں فاقے سے تو بیٹھ سکتی ہے, مگر تیرا لایا ہوا حرام کا لقمہ قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ میری آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے. اپنے گھروں میں پیغام دو. سب سے پہلا مدرسہ تمہارا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی کے سلطان ایک دن تقریر کر رہے ہیں اپنے مریدوں میں. کہاں تقریر کر رہے ہیں اپنے؟ ذرا اگر نیٹ ورک سے بات باہر نہ جا رہی ہو تو ذرا محبت سے بول کے سنیے گا اپنے مریدوں میں. آپ کہنے لگے امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے امام احمد بن حنبل کے گھر کا آٹا ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے, کتنا بڑا امام ہے. شریعت کے 4 ہی امام ہیں, ان کا ایک امام امام احمد بن حنبل ہے. کتنا بڑا امام ہوگا, ذرا سن لیجیے کتنا بڑا ہوگا.
انہیں تو اگر کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی بھی اگر ہو نا تو کم ہے، اس لیے کہ شریعت کے 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے۔ گھر کا آٹا ختم ہو گیا، لوگوں میں ذکر ہوا گھر کا آٹا ختم ہوا گیا، یہ بات بیٹے کو پتہ چل گئی، بیٹے نے کسی کے ذریعے سے باپ کے گھر میں آٹا پہنچا دیا، روٹی بنی، امام احمد بن حنبل کی دسترخوان پہ بیٹے کے آٹے کی روٹی رکھی گئی۔ ذرا دل سے سننا، روٹی رکھی گئی، آپ نے پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ میرے گھر میں تو ختم ہو گیا تھا۔ کہا حضور آپ کے بیٹے کو پتا چلا، جیسے ہی خبر ملی آٹا بھجا دیا۔ آپ نے فرمایا اس روٹیوں کو میرے دسترخوان سے اٹھا لو، میرے دسترخوان سے اس روٹیوں کو اٹھا لو۔ ذرا توجہ سے کہا حضور آپ کے بیٹے کے گھر کی ہیں؟ ہاں میرے بیٹے کے گھر کا آٹا مگر اٹھا لو، اور آپ ایک کام کرو ان روٹیوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں جا کر پھینک دو، جا کے مچھلیوں کو کھلاؤ۔ لوگ اٹھنے کے بعد روٹیوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا، چھوٹی اور بڑی مچھلیاں کھانے کے لیے آئیں، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی۔ ایک مچھلی نے بھی روٹی میں ذرہ برابر بھی منہ نہ لگایا۔ اگر دل رکھتے ہو تو یا رسول اللہ، ہم نے تو سب چیز کو حلال سمجھ لیا، جیسے بھی آ گیا حلال ہے۔ سن یار، تیرے کھیت میں دھان کٹا ہوا پڑا ہے، تجھے دھان کا پولا باندھنا، اور برابر والے پڑوسی کے کھیت میں پرال جھڑا ہوا پڑا، تو سوچتا ہے کہ اس کے جھڑے ہوئے پرال کو اٹھا کے اپنا پولا باندھ لوں بغیر اجازت کے، یہ بھی حرام ہے۔ کان کھول کے سن، اگر کسی کے کھیت سے بغیر اجازت کے ہری مرچی توڑ کے اپنے قیمے میں ڈال لی، تیرا پورا کا پورا قیمہ حرام ہے۔ بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا، مگر یہ چوری کی مرچیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی، تیری نسلوں میں اس کا اثر ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ دریائے دجلہ کی ایک مچھلی نے بھی نہیں کھایا، ایک مچھلی نے بھی، جو ایک نے بھی کھایا ہو، نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا میں لہر آئی۔ کیا آئی دریا میں؟ اور ان روٹیوں کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا، لہر آئی اور کنارے پہ پھینک دیا۔ سارے لوگوں نے ماجرا دیکھا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور ہم نے دیکھا کسی بھی مچھلی نے وہ روٹی نہیں کھائی، دریا نے بھی اس کو لہر کے ذریعے سے کنارے پہ پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جن روٹیوں کو مچھلیاں نہیں کھاتی تم مجھے کھلانا چاہتے ہو؟ کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو، یہ ان دنوں کا خریدا ہوا آٹا ہے میرے بیٹے کے گھر میں، جن دنوں میرا بیٹا بغداد کا قاضی یعنی حاکم اور جج ہوا کرتا تھا، اس سیلری سے اس نے آٹا خریدا ہے، یہ بھائی اس کے لیے جائز ہوگا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ذرا غور کریں، جبکہ آپ نے کوئی ناجائز ہونے کی وجہ بھی نہیں بتائی، مگر عہدہ بڑا نازک تھا، حاکمیت کا، حاکم بڑا نازک عہدہ ہے، اگر فیصلہ کرتے ہوئے ذرا سے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گیا تو معاملہ ختم۔ بڑا معاملہ نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، توجہ فرمائیں۔